بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سفر کا مہینہ واقعی منحوس ہے؟ کیا شادی، کاروبار یا سفر اس مہینے میں نہیں کرنے چاہیے؟ آج ہم جانیں گے سفر المظفر کا اصل تعارف، اسلامی حقیقت، غلط فہمیاں اور بزرگان دین کی رائے، سب کچھ کتابی حوالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے سفر المظفر کا تعارف۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خالی یا خلا کے آتے ہیں۔ ماہ سفر ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ اس مہینے کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کامیابی والا سفر۔ آئیے اب جانتے ہیں سفر المظفر کا پس منظر یعنی تاریخی سیاق و سباق۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ اس مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے کیونکہ اس مہینے میں لوگ سفر پر جاتے تھے، کیونکہ محرم میں جنگ ممنوع تھی۔ گھروں میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ یا چوری چکاری ہوتی تھی۔ دشمن قبائل اس مہینے میں حملہ کرتے۔ اسلام نے آ کر اس جاہلانہ نظریے کو رد کیا۔ اسلام نے کسی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ ہی بدشگونی کوئی حقیقت رکھتی ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ ماہ سفر کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ بچوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ چوتھا یہ کہ خاص طور پر سفر کی 13 تاریخ کو بلاؤں کا دن کہا جاتا ہے، جبکہ یہ تمام باتیں دین اسلام کے خلاف ہیں اور جاہلانہ رسمیں ہیں۔ آئیے اب جان لیتے ہیں علماء کا موقف۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تمام نظریات شرک اور بدعت کا حصہ ہیں جو اسلام میں نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سفر کو منحوس سمجھنا جہالت ہے، حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر دن اللہ کا دن ہے، کوئی دن یا مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا۔ آئیے اب جان لیتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، ان کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باعلم، پرہیزگار اور اللہ کے مقرب لوگ اس مہینے میں نکاح کا فیصلہ کرتے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ۔ اصل نحوست گناہوں میں ہے اور اصل برکت ایمان و توکل میں۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں بدشگونی نہیں بلکہ اچھے گمان اور بھروسے کا درس دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدشگونی شرک ہے اور ہم نے اللہ پر توکل کرنے کا حکم پایا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں غزوہ خیبر کے حوالے سے۔ غزوہ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک بہت عظیم اور اہم معرکہ ماہ سفر 7 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، بہت سا مال غنیمت ملا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اگر ماہ سفر میں کوئی نحوست ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں غزوہ خیبر جیسے اہم ترین لشکر کی قیادت فرماتے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فتح عطا فرماتے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جاہلیت کی رسم، سفر کے مہینے میں گھر خالی کر دینا۔ قدیم عربوں میں ایک عجیب رسم تھی، وہ لوگ سفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، یہ سمجھ کر کہ مصیبت یا بیماری نازل ہونے والی ہے۔
اس کو تصویر البیوت کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور فرمایا، سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ ماہ سفر میں صدقہ دینے کی ترغیب۔ بعض علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو نحوست کا وسوسہ ہو تو وہ صدقہ دے کر دل کو تسلی دے اور توکل پیدا کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص بدشگونی میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ کے نام پر کچھ صدقہ دے کر اپنا دل صاف کرے۔ صدقہ نحوست کو نہیں، وسوسے کو ختم کرتا ہے۔ اسلام میں وسوسوں اور بدشگونی سے بچنے کے لیے صدقہ دینا ایک عام عمل رہا ہے، بشرط یہ کہ اس کو شریعت کے مطابق سمجھا جائے، اسے لازمی رسم نہ بنا لیا جائے۔ آئیے اب صوفیہ کرام کا نقطہ نظر بھی جان لیتے ہیں۔ بزرگان دین خصوصاً صوفیہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہر مہینہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ انسان کی نیت، عمل اور توکل پر سب کچھ منحصر ہے۔ ماہ سفر کو المظفر کہنا اسی تصور کا اظہار ہے، یعنی کامیابی والا سفر، تاکہ منحوسیت کے جاہلانہ تصور کا خاتمہ ہو۔ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جاہلیت کی بدعات کو ختم کرنے کے لیے مثبت نام دینا ضروری ہے، جیسے سفر المظفر۔ ماہ سفر میں کی جانے والی مخصوص عبادات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ماہ سفر کے مخصوص نوافل، سجدے، دعائیں، سورہ یاسین وغیرہ کی مخصوص تعداد جو اکثر بتائی جاتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ تمام اعمال جیسے سورہ یاسین 15 بار پڑھنا، 70 مرتبہ استغفار کرنا، مخصوص نوافل جن کی کوئی گنتی ہو، 100 بار درود پڑھنے پر بلائیں دور ہونے کی خاص فضیلت، ان کا نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی عمل ثابت ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح المنجد اور دارالافتاء سعودی عرب کے فتاویٰ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ماہ سفر کے مخصوص نوافل یا وظائف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اگر کوئی انہیں لازمی سمجھے تو یہ بدعت ہے۔ سفر بلاؤں کا مہینہ ہے، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سب من گھڑت ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غیر مصدقہ بات منسوب کرنا سخت گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ موجودہ دور میں بھی کچھ غلط فہمیاں رائج ہوئی ہیں، آئیے انہیں جانتے ہیں۔ آج بھی برصغیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگ سفر میں شادی سے گریز کرتے ہیں، سفر کو مؤخر کرتے ہیں، بچوں کو نئے کام میں داخل نہیں کرتے، سفر کی 13 تاریخ کو بھاری دن کہتے ہیں۔ ان سب کا دین اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ تمام جاہلانہ رسمیں ہیں جنہیں اسلام نے واضح طور پر رد کیا ہے۔ آئیے آخر میں پوری ویڈیو کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور سب برابر ہیں، کوئی دن برا نہیں، برا صرف ہمارا عمل ہو سکتا ہے۔ آؤ سفر کو منحوس نہیں، اللہ کی رحمت سے بھرپور مہینہ مان کر اس میں نیکیوں کی طرف بڑھیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔